یہاں پر حاضر ہے. سارے لوگ ہاتھ اٹھا کر بتائیں گے کہ ایک ہاتھ میں آب زمزم، ایک ہاتھ میں گنگا ہو، ایک ہاتھ میں گنگا ہو. جس کو جتنا پیار ہے دیش سے یہ وہی جانے، لیکن میرا تو ارمان یہی ہے میرا کفن ترنگا. عادل بھائی، آپ سب کی حاضری میں ایک بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، میں حاضر کرتا ہوں، سنیے گا کہ اپنے گھر میں اپنوں سے ہم ہر پل تانے سہتے ہیں، ہر پل تانے سہتے ہیں، زخم رفو کرتے ہیں اپنے اور ہم زندہ رہتے ہیں، اور ہم زندہ رہتے ہیں. زخم رفو کرتے ہیں اپنے اور ہم زندہ رہتے ہیں، اور ہم زندہ رہتے ہیں. ہم سے زیادہ پیار وطن سے کون کرے گا یہ بولو. پورے دیش میں ہمارا امتحان لیا جاتا ہے، ہم سے ہماری وفاداری کا ثبوت مانگا جاتا ہے، سرٹیفکیٹ مانگا جاتا ہے. نجیب بھائی، عادل بھائی، سب کی حاضری میں ایک بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں. ہمیں کیوں جوڑا جاتا ہے پاکستان سے؟ اس دو کوڑی کے دیش سے ہمیں جوڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں کیوں جوڑا جاتا ہے حزب المجاہدین سے؟ ہمیں اگر جوڑنا ہے تو ہمیں جوڑو. ہمیں کیوں جوڑا جاتا ہے پاکستان سے؟ ہمیں کیوں جوڑا جاتا ہے حزب المجاہدین سے؟ ہمیں کیوں جوڑا جاتا ہے لشکر طیبہ سے؟ اگر جوڑنا ہے نجیب بھائی تو ہمیں جوڑو اشفاق اللہ سے. اگر جوڑنا ہے عادل بھائی تو ہمیں جوڑا جائے کرنل اسرار سے. اگر جوڑنا ہے تو ہمیں جوڑا جائے بریگیڈیئر عثمان سے. اور اگر جوڑنا ہے تو اب میری بات سنیے، اور اگر جوڑنا ہے نجیب اللہ بھائی تو ہمیں جوڑو رامیشورم کے ملاح کے اس بیٹے سے جو اپنی ناؤ میں تیرتھ یاتریوں کو بٹھا کر درشن کرانے کے لیے جایا کرتا تھا، اور جتنی دیر تک تیرتھ یاتری درشن کیا کرتے تھے اتنی دیر تک اس ناؤ میں بیٹھ کر فزکس اور کیمسٹری کی کتاب پڑھتا تھا. اس غربت میں بھی پڑھائی کر کے ایک دن اس دیش کا سب سے بڑا سائنٹسٹ بنتا ہے اور اس دیش کو پرمانو سمپن کرواتا ہے. اگر جوڑنا ہے تو ہمیں جوڑو پاگل سے، اس شخص سے جسے ہم اے پی جے عبد الکلام کب پڑھتا ہوں سنیے گا کہ اپنے گھر میں اپنوں سے ہم ہر پل تانے سہتے ہیں، ہر پل تانے سہتے ہیں، زخم رفو کرتے ہیں اپنے اور ہم زندہ رہتے ہیں، اور ہم زندہ رہتے ہیں. ہم سے زیادہ پیار وطن سے کون کرے گا یہ بولو. کر کے تیمم اس مٹی سے ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں اپنے گھر میں. بہت بہت شکریہ بھائی. کلیم دیکھ لو، میں یہاں سے بھی اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں اور اسد اس مائک پہ بیٹھ کے بھی داد نہیں دے رہا. زوردار تالیاں کلیم. بہت بہت شکریہ ندیم بھائی. حالانکہ آپ میرے بڑے ہیں اور میں چھوٹا ہوں تو میرا حق بھی ہے کہ میں تھوڑا سا اتپاد یہاں سے کر لوں، کیونکہ چھما بڑن کو چاہیے چھوٹن کو اتپاد. میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، سنیے کہ کل کی سیاہی نہ سوکھی تھی اخبار کی. کیا کہنا؟ کل کی سیاہی نہ سوکھی تھی اخبار کی، آ گئی ایک خبر پھر بلتکار کے. کل کی سیاہی نہ سوکھی تھی اخبار کے، آ گئی ایک خبر پھر بلتکار کے. عزتیں لٹ رہی
حیدرآباد تک، اور حیدرآباد سے 22 تاریخ تک جب پھانسی کی تخت پر کسی کو چڑھایا جانا ہے، لیکن باوجود اس کے بھی آج پورے دیش میں بہنیں اور ہماری مائیں محفوظ نہیں ہیں۔ تب میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، ہمیں NRC کا پروپیگنڈا دیا جا رہا ہے، ہمیں CAA دیا جا رہا ہے، لیکن بھوک سے ہمارے بچے آج بھی ایک روٹی کے لیے تڑپ کے مر جاتے ہیں، لیکن حکومت نہیں جاگتی۔ تب میں پڑھتا ہوں، حاضر کرتا ہوں کہ کل کی سیاہی نہ سوکھی تھی اخبار کی، آ گئی ایک خبر پھر بلاتکار کے، عزتیں لٹ رہی ہے یہاں روز اب، عزتیں لٹ رہی ہے یہاں روز اب، نیند کس روز ٹوٹے کہ سرکار کے، نیند کس روز ٹوٹے کہ سرکار کے۔ 4 مصرے میں اور پڑھنا چاہتا ہوں کہ دھرم کے نام پر، چائے کے نام پر، کہ دھرم کے نام پر، چائے کے نام پر، آستھاؤں کی ایک رائے کے نام پر، اس صدی میں وطن کی ترقی ہے یہ، آپ بتانا کہ اس صدی میں وطن کی ترقی ہے یہ،